قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور رحمان کے بندے وہ ہیں، رحمان کے بندے خاص بندے جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، آہستگی سے چلتے ہیں، پاؤں مار مار کے نہیں چلتے، اور جب جاہل لوگ، ناسمجھ لوگ ان سے بات کرتے ہیں، الجھتے ہیں، جھگڑتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں سلام ہے، یعنی بحث مباحثے کو طول نہیں دیتے، جھگڑے کو بڑھاتے نہیں. تو یہاں رحمان کے بندوں کی پہلی صفت جو بیان ہوئی ہے وہ بڑی ہی اہم ہے. رحمان کے بندے دو طرح کے ہیں، ایک عام اور ایک خاص. عام بندوں میں ہر طرح کی مخلوق شامل ہے، نیک، بد، اچھے، برے، مسلمان، غیر مسلم، سب کے سب، وہ سب رحمان کے بندے ہیں. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والا ہے، بندہ بن کے آنے والا ہے. اور دوسرے خاص بندے جو اللہ کے نبی، مرسلین اور اس کے ولی ہیں، جو اس کے اطاعت گزار، فرما بردار بندے ہیں، جو صرف علم حاصل نہیں کرتے بلکہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور ان کی کچھ خاص صفات ہوتی ہیں. وہ صفات تو کافی ساری ہیں، لیکن میں آج صرف پہلی صفت پہ بات کروں گی، اور وہ صفت ہے نرمی کی، عاجزی کی، انکساری کی، آہستگی کی. تو ان کے بارے میں فرمایا کہ یمشون علی الارض ہونا، یعنی اللہ اور مخلوق کے سامنے وہ بڑے پرسکون اور متواضع ہوتے ہیں، ہمبل ہوتے ہیں. یہ بات کیوں کی گئی؟ یہ اس لیے کی گئی کہ انسان کو یہ یاد دہانی کرائی جائے کہ انسان اپنی اصل کو یاد رکھے. ہماری اصل کیا ہے؟ ہم مٹی سے بنے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تھا. مٹی کہاں ہوتی ہے؟ زمین پہ نا، نیچے، ہمارے پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہے. تو جب انسان یہ یاد رکھے گا کہ میں تو وہ ہوں جو اپنے ہی پاؤں کے نیچے کی مٹی سے بنا ہوں، تو میرے لیے تکبر کرنے اور بڑا بننے اور دوسروں پہ روب جاڑنے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کی کہاں گنجائش ہے؟ میں تو خود ایک معمولی چیز ہوں. اور پھر یہاں پر خاص طور پر چال کا ذکر کیا کہ چال چلتے کس سے چلتے ہیں؟ پاؤں سے. اور جب چلتے ہیں تو مٹی اڑتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جتنی زور سے پاؤں مارتے ہیں اتنی زیادہ مٹی اڑتی ہے. لیکن جب اڑتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر بیٹھ جاتی، اڑی نہیں رہ سکتی، اڑ کے پھر بیٹھ جاتی، اسے نیچے ہی آنا ہوتا ہے. ہم جتنے بھی بڑے بن جائیں، ہم نے جانا تو مٹی میں ہے نا، مٹی سے بنے اور مٹی میں ہی جانا ہے. لہٰذا کس بات کی اکڑ، کس بات کا تکبر، کس بات کا گھمنڈ؟ دنیا میں کسی بھی مقام پہ پہنچ جائیں، آخر تو کہاں جانا ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا عہدہ، رتبہ، مرتبہ، مقام جو کچھ بھی حاصل کر لے، آخر تو زمین میں ہی جانا ہے، زمین ہی پناہ دیتی ہے. تو اس زمین پہ اکڑ کے چلنے کا پھر کیا مطلب ہے؟ جو ہماری ماں ہے اور جس کے پاس ہم نے واپس لوٹنا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نرمی اختیار کرنے میں، آہستگی اور ہمبلنس اور تواضع اختیار کرنے میں چال کا ذکر کیا ہے. چال کے اندر نرمی، چال انسان کی شخصیت کی عکاس ہوتی ہے. اس کے ضمیر، اس کے دل کے اندر جو کچھ ہے وہ اس کی چال کے ذریعے باہر آ جاتا ہے. ہر انسان کی چال مختلف طرح کی ہوتی ہے. ایک شریف النفس انسان کی چال اور طرح کی ہوتی ہے، ایک ظالم و جابر انسان کی چال اور طرح کی ہوتی ہے، متکبر اور شیخی باز قسم کے لوگوں کی چال اور طرح ہوتی ہے. تو ہر انسان اپنی چال سے پہچانا جاتا ہے. پہلی نظر میں آپ دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں کہ یہ کس قسم کا انسان ہے، کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے، کس طرح کی سوچوں کا حامل ہے، اپنے بارے میں کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو. یعنی چاہے انسان کتنا کچھ بھی چھپائے لیکن چھپ نہیں سکتا، وہ سامنے آ جاتا ہے. تو عباد الرحمان کی چال جو ہے وہ آہستہ ہوتی ہے، متواضع ہوتی ہے، آرام سے چلتے ہیں. اور یہ اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ ان کے دل کے اندر تکبر نہیں، وہ عبد ہیں. اور عبد بھی کس کے ہیں؟ غلام بھی کس کے ہیں؟ رحمان کے. تو ایسے لوگ پاؤں پٹک پٹک کے نہیں چلتے، جوتے مار مار کے نہیں چلتے، بلکہ آہستگی سے چلتے ہیں اور اپنی حیثیت کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں، ہم ہیں انسان. اور پھر دوسری صفت اس آیت میں کیا ہے؟
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. چال کے بعد دوسری پہچان انسان کی گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی. مثلاً کوئی آ رہا ہونا تو آپ دیکھتے ہیں کیسے چل کے آ رہا ہے، آ گیا پھر وہ بات کرنے لگتا ہے تو مزید پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسا انسان ہے. تو جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی بات کے اندر حلم ہوتا ہے، برداشت ہوتی ہے، آرام سے بات کرتے ہیں. جبکہ جاہل لوگ، ناسمجھ لوگ، بے وقوف لوگ، وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو چیخ چلا کے جواب دیتے ہیں، بدتمیزی اور بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں. لیکن رحمان کے بندے ہر سچویشن میں خیر کی بات کرتے ہیں، بھلی بات کرتے ہیں، اچھی بات ہی کرتے ہیں. حتیٰ کہ اگر جاہل لوگ ان کے متھے لگیں یا جاہل لوگ ان کو پریشان کریں تو بھی وہ اپنا ٹیمپرامنٹ لوز نہیں کرتے، اس وقت بھی وہ آرام سے ہی بات کرتے ہیں. ہمیں اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا لہجہ کیسا ہوتا ہے. ایسا تو نہیں کہ بات کرتے کرتے ہم اتنے جوش میں آ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہ ہمارا سانس پھولنے لگتا ہے اور پھر ہمارا لہجہ جو ہے اس کے اندر ایک نخوت سی آ جاتی ہے. چلیے ہم کسی سے بھی بات کر رہے ہو، یعنی عام طور پر ہم اپنے جیسے لوگوں سے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی انسان کا واسطہ جاہلوں سے بھی پڑ جاتا ہے. تو یہ ایک ایکسٹریم کیس ہوتا ہے. تو جو اس ایکسٹریم کیس میں کامیاب ہو جائے، یعنی یہاں یہ نہیں کہا جب وہ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو اچھے طریقے سے کرتے ہیں، بلکہ کیا کہا جب جاہلوں سے بات کرتے ہیں تو بھی ان کو سلام بھیج دیتے ہیں، یعنی سلامتی کے ساتھ رہتے ہیں، سلامتی کا پیغام دیتے ہیں. سلام کیا ہے؟ سلامتی کا پیغام ہے. اگر کوئی شخص جاہل سے بات کرتے ہوئے اپنا غصہ، اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے تو پھر ایک اچھے انسان سے تو وہ اچھی طرح ہی بات کرے گا نا. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ جب وہ اچھے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو بہت اچھے ہوتے ہیں، اس میں تو انسان کا کوئی کمال نہیں. کہ اگر سامنے والا آپ سے اچھی طرح بات کر رہا ہے تو آپ اچھے ہی ہوں گے. لیکن آپ دیکھیے کہ بعض اوقات سامنے والا اچھا ہوتا ہے لیکن ہم اچھے نہیں ہوتے، ہمارا اخلاق بگڑا ہوا ہوتا ہے. تو اچھا کون ہے کہ جب سامنے والا اچھا نہ ہو پھر بھی اچھے ہوں. تو رحمان کے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرتے ہیں، اس کو اپنے لیے بہترین نمونہ سمجھتے ہیں. آپ کی باتوں میں نرمی تھی، آہستگی تھی، بات اس طرح کرتے تھے کہ دوسرا آسانی سے سمجھ جاتا تھا، اور جتنا بھی کوئی دوسرا جہالت برت رہا ہوتا تھا اس کی جہالت آپ کی بردباری میں اضافہ کرتی تھی.